اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عربی میں ہے اور یہ اردو میں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اتقوا النار، کیا ہے؟ اتقوا النار، پڑھیے، ولو بشق بشق، ٹھیک ہے، بشق تمراتن، اتقوا النار ولو بشق، بیٹا با کے نیچے جو زیر ہے نا کسرہ، اس کو شارپ کیجئے، بی سی ڈی کی طرح، بشق، نہیں شین نہیں ہے، شین کے نیچے بھی زیر ہے، بشق، دیکھیں بی ای بشق تمراتن، اور پوری حدیث پڑھتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمراتن۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، کیا ہے ترجمہ؟ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے۔ جی بتائیے حسن۔ میم یہ جو تائی یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ کیا چیز کس کے ساتھ مل رہا ہے بیٹا؟ یہ جو تائی یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ یہ والا تھا، یہ جس کے اوپر شد ہے، یہ بشق تمراتن، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اگر ملانا ہے تو کاف جو ہے وہ اس کے فوراً بعد آپ تا کریں گی، لیکن اسے ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا اعراب ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا ختم ہو جاتا ہے، مطلب اپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تا کے اوپر کچھ نہ ہوتا تو پیچھے والے سے کمبائن کر لیتے ہوں، صحیح۔ میم یہ اتقوا النار والا بھی بتا دے کیسے پڑھنا ہے۔ اتقوا النار، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے، ولو بشق تمراتن، اور جو حدیث ہوتی ہے نا، جی انیسہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ میم یہ بشقی کیسے ہوگا؟ بشقی کیسے ہوگا مطلب؟ میم کاف کے اوپر زبر ہے تو اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں ہمیں کیا تھیم مل رہا ہے؟ آپ کو اس حدیث میں یہ تھیم مل رہا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ اللہ کی راہ میں دے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کھجور پوری بھی نہ دے سکتا ہو، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ، وہ ہاف کھجور بھی کسی کو دے گا، ایک اس کا پیس بھی کھجور کا کسی کو دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا اس کے درجے بھی بلند کریں گے صدقہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہ صدقے کی امپورٹنس کی وجہ سے ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، جو غصہ ہے، اس کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے، اور روز قیامت آخرت میں انسان اپنے صدقے کے سائے، اس کے شیڈو میں ہوگا، ٹھیک۔ دنیا میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور آخرت میں جب ہمارے سامنے وہ ساری ایک ریل چلے گی ہماری مسٹیکس کی، تو اس وقت ہمیں کیا چیزیں بچا سکیں گی؟ دنیا میں کی ہوئی نیکیاں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ہزاروں یا 100 کی کوانٹٹی میں یا 500 کا یا 10,000 کا، لاکھ کا صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ سنسیئرٹی سے، خلوص سے ایک کھجور پوری بھی نہیں دے سکتے، لائک آپ نے روزہ افطار کرنا ہے یا آپ کے پاس گھر میں نہیں روزہ افطار کرنا، ویسے بھی نارمل روٹین کی بات ہو رہی ہے،
کوئی آپ سے گھر میں مانگنے آ جاتا ہے, آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس میں سے ہاف کھجور توڑ کے اپنے گھر میں اپنے لیے رکھ لیتی ہیں اور ہاف کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر ویسے فرینڈز میں سے کوئی آپ کی لنچ نہیں لے کے رہے یا آپ کے پاس کھجوریں ہیں, آپ اس کے ساتھ اس طرح شیئر کر دیتی ہیں, ہاف سینڈوچ, کوئی بھی چیز آپ ایگزامپل کے طور پہ دے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو شیئرنگ کریں گے کسی کے ساتھ فوڈ کی یا پیسے کی یا کسی بھی چیز کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈبل کرتے ہیں, 7 ٹائمز انکریز کر دیتے ہیں, ایون کہ 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ آپ کو صدقے کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ انکریز کر سکتے ہیں. تو کیا ہے یہاں پہ بیسیکلی شیئرنگ کی ایک جو ہے نا ترغیب مل رہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے کچھ شیئر کرتے ہوئے یا کسی کو اللہ کے راستے میں سپورٹ دیتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ اتنی تھوڑی سی چیز نہیں. ہاں یہ ضرور سوچیں کہ اس کھجور میں کیڑا نہ لگا ہو یا وہ گلی سڑی نہ ہو, پرانی نہ ہو, صحیح اچھی کوالٹی کی ہو. جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے ویسی ہی آپ کسی اور کو دیں, ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی ٹھیک ہے, را کو پڑھیں گے آگے لین ہو رہا ہے, رأیتمونی ملا کے پڑھیں گے, رأیتمونی. ویری گڈ. اوصلی صلو کما رأیتمونی اوصلی. اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح پڑھنا سارے چپس بھی دکھا رہے ہیں. جی, pray as you have seen me praying. جی, یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. اور اس کا بیسک جو میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی. مطلب یہ کہ نماز کو کمپلیٹلی ماڈریٹ طریقے سے اور سیٹسفیکشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے. مطلب کہ اعتدال اور اطمینان سے, سکون سے, آرام سے نماز ادا کرنی چاہیے, ٹھیک. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے, سیٹسفیکشن سے, سکون سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا دوبارہ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, مطلب کہ تم نے نماز ادا ہی نہیں کی. اور یہ بھی بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے. تو یہ دیکھیں نا پھر کہ جو نماز ہے یہ کیا آپ سے مانگتی ہے, یہ پیس آف مائنڈ مانگتی ہے, آرام, سکون اور ریلیکسیشن مانگتی ہے کہ آپ اچھے سے نائسلی اچھا سا وضو کر کے آئیں, ٹھیک. اور جو ہے پھر جب آپ کھڑے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار کہیں اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ پھونک مار کے نماز شروع کریں تاکہ آپ کو ڈیورنگ نماز شیطان جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کر سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر بھی کبھی نماز میں بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہو تو آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھ کے اپنی ڈیورنگ نماز بھی اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑی سی پھونک مار سکتے ہیں, کیونکہ سم ٹائمز آپ اتنا ڈسٹریکٹ نماز میں ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ اس جو میں نے آپ کو بتایا یہ ٹپ یوز کریں. دوسری بات یہ کہ جو ہے نا نماز ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نماز میں, شیطان تو ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم نماز ادا کریں, اس لیے وہ ہمیں بار بار ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ ٹپ دی کہ آپ اس طرح سے کر لیں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا کہ ایک پرسن نے ان کے سامنے نماز ادا کی اور وہ بہت جلدی میں نماز ادا کر رہا تھا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز لوٹاؤ, کیونکہ جو تم نے نماز ادا کی ہے یہ اس طرح سے تو نماز ادا نہیں ہوئی, اس کا حق ادا نہیں ہوا. تو آرام سکون سے سجود کریں,
ٹھیک ہے، آرام سکون سے جو ہے وہ رکوع میں بیٹھیں، آرام سکون سے تشہد میں بیٹھیں، آرام سے قیام کر کے سورت پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملائیں۔ بات یہ ہے مینلی کہ آپ کی نماز آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرے، پتہ چلے آپ نے نماز ادا کی ہے، آپ پیسفل ہو گئے ہیں، آپ کول اینڈ کام ہو گئے ہیں اندر تک۔ ٹھیک ہے بیٹا، نماز ہم سے یہ چاہتی ہے، اور یہ رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں کتنے نائسلی ہم ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں، اور نماز کے لیے ہم ایسے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب تو ہم اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ زینت اختیار کرنی چاہیے، اپنے لیے اچھا سا نائس سا ڈریس ہمیں پہننا چاہیے، نائس وضو کرنی چاہیے، ہمیں وضو کرنا چاہیے، مسواک ہو سکے تو مسواک کریں، ٹیتھ برش کر سکتے ہیں تو ٹیتھ برش کریں تاکہ منہ میں سے اسمیل نہ آئے۔ فرشتے جو ہیں ہماری نماز لے کے جاتے ہیں، اس کا ہمیں اللہ سے ریوارڈ ملنا ہے، ہمارا ریوارڈ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کی ہائیجین کا، صفائی کا، وضو کا، جہاں نماز ادا کریں اس جگہ کی کلینلینس کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے حدیث، اب آپ مائک کھولیں اور میرے ساتھ پڑھیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ جی ٹھیک ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، یہ ہے پوری حدیث۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا اللہ لکھا ہے؟ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ جی، تو یہ دیکھیں کہ ویریلی اللہ از کائنڈ اینڈ ہی لوز کائنڈنس۔ ٹھیک ہے، تو اللہ is kind and he loves kindness. Really, Allah is kind and He loves kindness. تو اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو نرمی ہے نا، اس کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا خود نرمی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود نرمی کرنے والا ہے، ہماری ہر ایک مسٹیک پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مارجن دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی غلطی درست کر لیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود بہت سافٹ ہیں، ہمبل ہیں، نائس ہیں ہمارے ساتھ، تو ہمیں بھی پھر کیا چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سافٹنس والی کوالٹی اپنے اندر لے کے آنی چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتے ہیں نا، اس گھر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نرمی ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کو خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے اندر جو ہے وہ نرمی ڈال دے، اور میرے گھر والے بھی جتنے حضرات میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے گھر والے، میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی، سب ان کے اندر بھی نرمی ڈال دے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو لائک کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ایک پھول ہے، پھول تو ہے ہی ہے نا کہ وہ پیارا ہے، اوپر سے اس کی جب آپ خوشبو کو اسمیل کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ پیار آتا ہے کہ ایک تو یہ پھول اتنا بیوٹیفل اللہ نے بنایا، اوپر سے اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ تو سمجھ لیں ہماری پرسنالٹیز میں نرمی ایک خوشبو ہے۔ آپ سب لوگوں کو پرفیوم پسند ہے نا، ہر ایک کا ڈفرینٹ چوائس ہوگی پرفیوم کی، کسی کی کوئی چوائس ہوگی، کسی کی کوئی چوائس ہوگی پرفیوم کے حوالے سے۔ آپ کو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ جب کھانا پکتا ہے کیسے اس کی خوشبو پھیلتی ہے، جو آپ کا فیوریٹ فوڈ ہو، جو آپ کی فیوریٹ فوڈ ہو، آپ کو دور سے اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری پرسنالٹی میں ہماری خوشبو کیا ہے؟ ہمارا اچھا اخلاق، ہمارا نائسلی بیہیو کرنا۔ جہاں کہیں بھی ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا، ہم اپنے پیرنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی ایسی ہے۔ اگر ہم لڑنے والے ہوں گے نا، لاؤڈ بولنے والے ہوں گے، ہارش ہوں گے، سختی سے بولنے والے ہوں گے، لوگ کہیں گے ان سے دور دور رہو، ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو اتنے بٹر جو ہے، یہ ہیں اتنے تلخ ہیں، اتنے کڑوے لوگ ہیں، ہم ان سے مل کر کیا کریں گے؟ کل کو تو یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی بہیو کریں گے۔ سو آلویز کیپ ان یور مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان آپس میں نرمی کے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو اتنی زیادہ سختی کرتے ہو کہ کسی کی بات ہی نہ سنتے ہو۔ ہماری یوزلی ایسے لوگوں سے فرینڈشپ نہیں ہو پاتی۔ تو جو
खुद सॉफ्ट होती हैं, स्मूथ होती है उनकी पर्सनैलिटी, उनसे हमारा दोस्ती करने को दिल भी करता है, बातें करने को दिल करता है, हमारी बातें ही खत्म नहीं होती। तो ऐसा बने कि हर एक का आपसे बात करने को दिल करे, आपसे दोस्ती करने को दिल करे। बी नाइस एंड काइंड। दिस इज हदीस अन्नदमु तौबातुन। अन्नदमु, दाल के ऊपर भी फतहा है, अन्नदमु तौबातुन, अन्नदमु तौबातुन। निदामत तौबा है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जब एक इंसान है उससे मिस्टेक हो जाती है तो उसे क्या करनी चाहिए, अल्लाह ताला से जो है ना, अल्लाह ताला के अगर सामने वो शर्मिंदा होगा कि मेरे से जो हो गई है मिस्टेक, ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर उसकी पकड़ नहीं करेंगे। अब जैसे आप हैं और आपसे क्लास में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप या सपोज आपको लेसन याद नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया है, तो आपको टीचर आपकी तरफ देखते हैं और आप जो है, या तो आपका एटीट्यूड बहुत बदतमीजी वाला हो सकता है कि टीचर को देखते ही गुस्सा आ जाए कि देखो ये एक तो होमवर्क नहीं किया, जो लेसन दिया था वो भी नहीं किया, टेस्ट की तैयारी नहीं की, ऊपर से इस तरह के तरीके से मुझे वो स्टूडेंट देख रहा है या देख रही है, तो टीचर को फिर डबल गुस्सा आता है। एक वो स्टूडेंट होता है जिसने चले सपोज किसी भी वजह से वो बीमार था या टाइम नहीं मिला या फैमिली में कोई इवेंट था, उससे वो लेसन याद नहीं हुआ, उसने प्रिपेयर नहीं किया और वो बहुत शर्मिंदगी के साथ अपना फेस डाउन करके खड़ा है, तो टीचर उसे देखेगा, उसे कहेगा ओके ही हैज और शी हैज डन इट फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने किया है और इसको इतना शेम फील हो रही है कि मुंह ऊपर नहीं उठा रहा ना, फेस के साथ जो मेरी आंखों के साथ आंखें नहीं मिला रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा या कर रही, तो टीचर को भी फील होगा कि एम्बैरस है बच्चा ना या बच्ची, तो उसकी क्या फीलिंग्स होगी, अच्छी फीलिंग होगी ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंसान गलती कर लेता है ना तो उसे बहुत जल्दी अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो निदामत होती है ना, हमारी शर्मिंदगी, ये अल्लाह ताला इसको ऐसे लेते हैं जैसे कि तौबा है हमारी, और हमारे दिल में फिर ये भी होता है कि हमने दोबारा ये नहीं करनी, अल्लाह ताला ना एग्री हो गई या मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए या मेरे टीचर्स एग्री हो गई, या सपोज फ्रेंडशिप में भी आपस में फ्रेंड्स को एक दूसरे की कुछ आदतें पसंद नहीं होती, तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसी हरकत ना हो कि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो डिसलाइक करें, टीचर से पेरेंट्स डिसलाइक करें। तो इसी तरह ये देखें कि ये हदीस से हमें मिलता है कि जब एक इंसान से कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ फरिश्तों से कि 6 आवर्स तक इसकी मिस्टेक ना लिखना। हो सकता है कि विद इन 6 आवर्स ये बच्चा जो है ना, या बच्ची है, ये बड़ा एडल्ट कोई भी है, तो हो सकता है कि इन द मीन टाइम वो रोए, परेशान हो कि ये मैंने क्यों कर लिया, झूठ क्यों बोल लिया, या किसी को चीट क्यों किया, या नमाज नहीं पढ़ी थी झूठ बोला है, या ऐसा वैसा गलत काम कर लिया, ठीक है। तो 6 आवर्स भी इवन एंजल्स हमारा वेट करते हैं कि ये बच्चा या बड़ा या कोई भी है तो ये ऐसा करे कि अपनी गलती पे रिपेंट कर ले, परेशान हो जाए, निदामत महसूस हो, इसको शर्मिंदगी महसूस हो, ताकि हमने इसका ये गुनाह जो है ना वो लिखना ही ना पड़े। एक तो ये आप फिर अपने माइंड में रखें, जब कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो, हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, तो क्या करें, कोशिश करें उसके बाद अच्छा काम कर लें। एक तो आप ये ना कि आपसे गुनाह होता है तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, निदामत और शर्मिंदगी हो तो अल्लाह ताला तब भी आपके लिए जो है वो रहम करम फरमाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपसे अगर कोई गलत काम हो गया तो उसके पीछे कोशिश करें कोई सदका कर लें, कोशिश करें कोई अच्छा काम कर लें, फौरन वुजू करें, नमाज पढ़ लें, या किसी किसी की हेल्प कर दें। तो अब आप किसी एक बुरा काम हो गया, उसके पीछे आप एक अच्छा काम करेंगे ना, उसका ये फायदा होगा कि बुरे काम का इम्पैक्ट कम हो जाएगा और अच्छा काम करने से आपकी सोल, आपकी अंदर की एनर्जी भी दोबारा से जागेगी, आप दोबारा से फ्रेश फील करेंगे, शैतान की वो जो डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज है ना जो इंसान के ऊपर वो तारी करता है, उससे बाहर निकल आए, ठीक है। इसके बाद हमारी हदीस, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अकला अहदुकुम फलयकुल बियमीनिही, इज़ा अकला अहदुकुम
إذا أكل أحدكم فليأكل فليأكل بيمينه. بيمينه. جی اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. جب تم کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. تو کیا ہے when any one of you intends to eat meal he should eat with his right hand. When any one of you plans to eat meal, he should eat with his right hand. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ سب اپنے کس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ Right. سب بتائیں نا آپ اپنے کس ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں، رائٹ سے کہ لیفٹ سے؟ Right. رائٹ سے. پھر تو دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ سنت پوری کرتے ہیں. آپ تو سنت پوری کرتے ہیں اور آپ کو تو ثواب ملتا ہے. یہ تو مسلم کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. ٹھیک ہے. اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہینڈ واش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر اپنا کھانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیفٹ ہینڈ ہم ہینڈ واش کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. جی ہم ہینڈ واش کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں کھانا. ہاں Right hand بالکل. پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں اچھے سے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے اپنا کھانا شروع کرتے ہیں. جو بالکل آپ کے سامنے فوڈ ہے آپ کی پلیٹ میں ڈالی ہوئی وہاں سے آپ کھاتے ہیں. بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، میڈیم اس کا مطلب کھانے کا ہو، کتنا میرا منہ جل جائے. پھر کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے بہت ساری باتوں سے. اور کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کہ نائسلی اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھائے. اور یہ کہ ایک دم ہیزلڈی کھانا نہ کھائیں کہ میں ایک بہت سارا کسی دعوت میں سپوز گئے ہیں تو بہت سارا کھا لیں. نہیں، تھوڑا تھوڑا لیں. جو آپ کو اچھا لگے زیادہ تو وہ پھر آپ دوبارہ لے سکتے ہیں. بیسکلی یہ کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں کیونکہ لیفٹ ہینڈ جو ہے ہم ٹوائلٹ میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک. تو لیفٹ ہینڈ سے کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ لیفٹ ہینڈ دوسرے کاموں کے لیے ہوتا ہے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ سارے اچھے کاموں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی تھا جی آج کا ہمارا لیسن. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا آنا، لیسن لینا سب چیزوں کو قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.